السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بچوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بچوں آج ہم 5 کلاس کا چیپٹر کفایت شعری ریڈ کریں گے۔ اس کے لیے آپ اپنی بک کا پیج نمبر 83 اوپن کر لیجئے۔ کفایت شعری سے مراد یہ ہے کہ اپنی دولت کو ضرورت کے مطابق خرچ کیا جائے اور حد سے تجاوز نہ کیا جائے، یعنی حد سے باہر نہ نکلا جائے۔ دولت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کی قدر کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے میانہ روی سے خرچ کیا جائے۔ خرچ کرنے کے بارے میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال یعنی گھر والوں کی جائز ضروریات مناسب طریقے سے پوری کرے۔ غریب رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں پر اپنا مال خرچ کرے۔ اپنی دولت سے ان محروم لوگوں کا حق ادا کرے جو اپنی بنیادی یعنی بیسک نیڈز بھی جو ہیں وہ خود پوری کرنے کے قابل نہیں، اور خرچ کرنے میں میانہ روی یعنی بیلنس کا راستہ چنے۔ کفایت شعری ہی ایک ایسی خوبی ہے جس کو اپنانے سے انسان اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزار سکتا ہے اور اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ اپنی ضروریات پوری کرتے وقت حد سے بڑھ جانا اسراف یا فضول خرچی کہلاتا ہے۔ اسراف کے معنی ہے انسان نمود و نمائش یعنی دکھاوا کرنے کی خاطر یا دوسروں سے آگے نکلنے کی دوڑ میں اپنی جائز ضروریات یعنی خوراک، لباس اور رہائش وغیرہ پوری کرنے میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 31۔ اسی طرح ایک اور موقع پر ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔ ترجمہ، بے شک بیجا یعنی فضول خرچ کرنے والے جو ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی جائز ضرورتوں پر بھی خرچ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو بخیل یا کنجوس کہا جاتا ہے۔ بخل یعنی کنجوسی سے مراد یہ کہ انسان دولت رکھتے ہوئے بھی اپنی جائز ضرورتوں پر یعنی لباس، خوراک، علاج، سفر وغیرہ پر مناسب طریقے سے خرچ نہ کرے اور نہ ہی دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کرے، بلکہ دولت جمع کرنے میں لگا رہے، دھن میں لگا رہے، یعنی اس کا پورا دھیان اس طرف ہو کہ دولت جمع کرنی ہے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند فرمایا ہے۔ نیکسٹ پیج پر آ جائیں، پیج نمبر 84۔ کفایت شعری بخل اور اسراف کے درمیان میانہ روی کا نام ہے، یعنی نہ تو فضول خرچی اور بیجا خرچ کرنا چاہیے اور نہ ہی بخل یعنی کنجوسی سے کام لینا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ ترجمہ، اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کر نہ رکھو یعنی کنجوسی نہ کرو، اور نہ ہی اسے بالکل کھول دو یعنی بے تحاشا خرچ کرنے لگ جاؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو تم ملامت کا نشانہ بنو گے اور افسوس سے ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، یعنی پریشانی ہوگی بعد میں۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت کا ترجمہ ہے کفایت شعری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کفایت شعری کو بے حد سراہا ہے، یعنی اس کو بہت پسند کرتے تھے اور اسے دانائی کی علامت یعنی سمجھداری کی علامت قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میانہ روی سے خرچ کرتا ہے وہ سمجھدار اور عقل مند ہے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص محتاج نہیں ہوگا، یعنی اسے کبھی کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی جو میانہ روی اختیار کرے گا۔ دین اسلام بخل کو انتہائی قبیح یعنی نیچ، چھوٹا، گندا عمل قرار دیتا ہے۔ بخیل شخص کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ وہ گنہگار ہو، اور بخیل اللہ کا دشمن ہے اگرچہ وہ عبادت گزار ہو۔ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر روز صبح ہوتے ہی 2 فرشتے اترتے ہیں اور ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والوں کو بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل کو تباہی اور بربادی میں مبتلا کر دے، یعنی جو کنجوس ہے اس کو برباد کر دے اور جو خرچ کرتا ہے اس کو اچھا اجر دے۔ کفایت شعری کے فائدے۔ کفایت شعری کے بے شمار فائدے ہیں۔ کفایت شعر انسان تنگ دستی کا شکار نہیں ہوتا، یعنی اس کو کبھی تنگی نہیں آتی۔ اگر وہ غریب بھی ہو تو اس صفت کو اپنا کر نیکسٹ پیج پہ آ جائیں، معاشی تنگی سے خوشحالی کی راہ پر چل پڑتا ہے، گامزن ہو جاتا ہے یعنی چل پڑتا ہے۔ فضول خرچ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو آخر مالی تنگی کا شکار ہو جاتا ہے، اسے پیسوں کی کمی آ ہی جاتی ہے۔
اس صورت میں یا تو وہ قرض لینے پر مجبور ہو جاتا ہے یا کوئی ناجائز طریقہ اختیار کرتا ہے۔ رشوت لینا، ناجائز نفع کمانا یا امانت میں خیانت کرنا وغیرہ اس طرح فضول خرچی کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ محنت سے حلال روزی کمانے، کفایت شعاری اپنانے سے انسان بہت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ انسان کی دولت میں برکت ہوتی ہے، معاشرے میں عزت و وقار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اس سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی۔ کفایت شعاری کے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کفایت شعاری کے راستے پر چلیں، کنجوسی اور فضول خرچی سے پرہیز کریں، یعنی بچیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی حاصل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب اور پسندیدہ زندگی گزار سکیں۔ جزاک اللہ۔